جملہ بیان کمال عقیدہ بیان فرمایا ہے. سنیو تمہارے دامن میں اتر گیا سبق مزید پکا ہو جائے گا. اتنا میرا دعویٰ ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں لأن اللہ تعالی جعل محبتہ مشروطۃ بمحبتہ وذکرہ مقروناً بذکرہ وبیعتہ مقصودۃ ببیعتہ. کہا اس لیے کہ خدا نے نبی کی محبت کو اپنی محبت بنا دیا, نبی کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا, نبی کی بیعت کو خدا نے اپنی بیعت بنا دیا ہے. نبی کی بیعت کو خدا نے نبی کی محبت کو اپنی محبت بنا دیا, نبی کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا, اور نبی کی بیعت کو خدا نے اپنی بیعت بنا دیا. آئے ہائے ہائے. اچھا توجہ کرو, یہاں ایک اور بات بریلی کے تاجدار کی نظم کی صورت میں سنتے ہو نا, آؤ ذرا نثر کی صورت میں بریلی کے تاجدار کا ایک جملہ آپ کے دامن میں اتار دو. یہ جملہ آپ کے دامن میں اتر گیا, پورا موضوع ہی آپ کے دامن میں اتر جائے گا, اتنا میرا یقین ہے. توجہ فرمائیے گا. سید امام اہل سنت کہتے ہیں لوگوں تم پر نماز فرض ہے, جی فرض ہے. روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, جہاد فرض ہے, جی فرض ہے. فرمایا صرف انہی فرائض پر نہ رہنا, نبی کے غلاموں رب نے تم پر ایک عقیدہ بھی فرض کیا ہے. ایک عقیدہ. یہاں ایک اور بات علماء کے دامن میں پیش کر دیتا ہوں, توجہ فرماؤ. میرے بریلی کے تاجدار نے کہا ہے ایمان مجمل نہیں ماننا, ایمان مفصل ماننا ہے. یعنی نبی کو صرف نبی نہیں ماننا, نبی کو ساری شانوں کے ساتھ ماننا ہے. یہ ہے ایمان مفصل. میں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ نبی کی اتنی عزت کرو جتنی گاؤں کے چودھری کی ہے, نبی کی اتنی عزت کرو جتنی بڑے بھائی کی ہے. یہ عقیدہ ہے. میں نے کہا نہیں, دنیا محلے کے بابے کی بات نہیں ہو رہی, نبیوں کے سردار کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا دنیا کو بتا اس محمد کو مانتے ہیں جس کے حکم سے سورج بھی پلٹ کے آ جائے, جس کی انگلی کے اشارے سے چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائے. اب توجہ کرنا, یہ بات آپ کے دامن میں اتر گئی, اگلا موضوع آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نبی کے غلاموں تم پر ایک عقیدہ بھی فرض ہے. اے بریلی کے تاجدار وہ عقیدہ کیا ہے؟ اب سنو ذرا, جگہ بناؤ اور سبحان اللہ کہو. جی ہاں, دل والی سبحان اللہ کہنا. جملہ سن کے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں فل واجبو علی کل مومن ان یعتقد ان نبینا افضل الخلق جمیعا. کہا سنو, رب نے ہر مومن پر فرض کیا ہے تو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا نے ساری کائنات میں محمد جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے. خدا نے محمد جیسا کوئی, تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا, کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا. خطہ کوثر والوں, کشمیر والوں, میاں محمد صاحب کی جناب والا علاقے سے تعلق رکھنے والوں, میاں محمد بخش کے جناب والا خطے سے تعلق رکھنے والوں, اپنی آوازوں کو ذرا نبی کی نعت کے لیے بلند کرو, اپنی زبانوں کے عقدے کھولو. آپ کو اللہ نے بڑی خوبصورت آوازیں دی ہیں, بڑا پڑھنے والے ہیں آپ, مل کے ذرا شامل ہو جائیے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا. مل کے پڑھو نا یا مصطفیٰ. جڑا بندہ سوچ کے آئے کوئی مولوی صاحب صحیح ذرا زور لگائیں گے تو تب میں پڑھوں گا, اور میں بڑا چوکھا زور لا دیتا ہے. اور مہربانی کرو مل کے پڑھو نا یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں, کلوں گواہ
پڑھو نا کلوں کا غام مصطفیٰ خیر اقصا دے وچ نبیاں نے بھی پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے بھی اے ہو گیا آقا تیرے ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، آؤ رب کائنات جل مجدہ الکریم کے قرآن کے دامن میں چلیں، قرآن کے دامن پہ دستک دے کر پوچھتے ہیں قرآن بتا تو صحیح نا رب کائنات نے میرے نبی کی وجود کا عظمت کا سکہ کیسے تیرے دامن میں پہنچایا؟ رب کائنات نے کس انداز سے میرے نبی کو وجود اور عظمت کا سکہ عطا فرمایا؟ اے قرآن بتا کس انداز سے میرے نبی کے وجود کی عظمتوں کا قصیدہ تیرے دامن میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا اے نبی کے غلام اگر تو محبت کا چراغ سینے میں روشن کرے گا آنکھوں میں نبی کی محبت کا نور سجائے گا قرآن کی ہر آیت کے دامن میں تجھے شان مصطفیٰ کا قصیدہ ملے گا شان مصطفیٰ کا قصیدہ ملے گا آؤ رب کائنات کا قرآن پڑھتے ہیں رب کائنات کا قرآن کہتا ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا رب کائنات کا قرآن کہتا ہے اے لوگو محمد تمہاری طرف حجت بن کے آئے محمد تمہاری جانب برہان بن کے آئے علامہ راضی کہنے نے لما اراد اللہ الحجہ علی کل العالمین علی کل جمیل فرق من المنافقین والکفار والیہود والنصارى اما الخطاب رب کائنات نے جب اپنے نبی کو حجت بنانا ہے رب کائنات نے جب اپنے نبی کو کائنات کی سب سے بڑی دلیل بنانا ہے رب کائنات نے جب اپنے نبی کو کائنات کی سب سے بڑی برہان بنا کے بھیجنا ہے رب کائنات نے اب کی بار صرف مومنوں کو مخاطب نہیں کیا سارے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے عقل کے ترازو میں پرکھنے والوں عقل کا میزان رکھنے والوں عقل کا ترازو رکھنے والوں تسخیر کائنات میں بڑا بڑا جناب والا کارنامے دکھانے والوں ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کائنات میں سارے عقل والے جمع ہو جائیں ان سب کے لیے میرا نبی حجت بھی بن کے آیا میرا نبی دلیل بھی بن کے آیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہائے ہائے توجہ ہے سارے عقل والے جمع ہو جائیں کائنات انسانی میں سارے انسان عقل کا ترازو لے کے جمع ہو جائیں میرے نبی کو جب بھی عقل کے پیمانے میں پرکھیں گے میرا نبی میرے وجود پر حجت بھی ہوگا میرے وجود پر کائنات کی سب سے بڑی دلیل بھی ہوگا آنکھوں گج کے سبحان اللہ توجہ ہے رب نے اتنی بڑی شان میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی اللہ اکبر میرے دوستو یہ میرے مصطفیٰ کی شان اور عظمت ہے اور توجہ کرو فرمایا جو عقل اور ترازو کا پیمانہ لے کر محمد کو پرکھے گا ہم نے محمد کو اس کے لیے حجت اور دلیل بنایا ہے اور عطفی بیان مراد ہو نا تو اگلا جملہ فرمایا جو عقل کے ترازو میں پرکھے گا محمد حجت بن کے آئیں گے جو نبی کی سچی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے جائے گا محمد اس کی آنکھوں کا نور بنے گے محمد ان کی آنکھوں کا نور بنے گے آیا ہے توجہ کیجئے گا رب کائنات جل مجدہ الکریم نے میرے تیرے نبی کو کتنی شان عطا فرمائی
میں نے کہا تیری توحید میں نبی بڑے بھائی جیسا ہوگا، تیری توحید میں نبی گاؤں کا چودھری ہوگا، سنی کی توحید میں خدا کی کل کائنات کا کل اثاثہ بن کے آمنہ کا لال آیا ہے۔ ائمہ کہتے ہیں اذا سقط الاحترام والتعظیم والتوقیر فسقط ما جاء به من الرسالہ فبطل الدین فقیام الدین کلہ قیام المدحت والثناء والتوقیر لأن الامة لا يصلون ما بینہم وبین ربهم الا بواسطة الرسول ولا طریق ولا سبب سوا۔ کہا محمد کا دامن نہیں چھڑنا، اس لیے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے محمد کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک توجہ کرنا، ایک عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تیرے دامن سے عزت، نبی کی عزت چلی گئی، جملہ توجہ کرو بھائی، توجہ، علماء بھی توجہ فرمائیں گے، دامن میں آپ کے بڑی قیمتی بات پیش کرنے لگا ہوں، سنو۔ کہا اگر تیرے دامن سے نبی کی عزت چلی گئی، نبی کی توقیر چلی گئی، نبی کی حرمت چلی گئی، تیرا سارا دین باطل ہو جائے گا، کیونکہ خدا کا سارا دین عزت مصطفیٰ ہے۔ خدا کا سارا دین عزت مصطفیٰ ہے۔ فقیام الدین کلہ قیام المدحت والثناء والتوقیر، خدا کا سارا دین مدحت مصطفیٰ ہے۔ عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں نبی کا میلاد بدعت ہے، میں نے کہا ختم نبوت کا عقیدہ بیان ہو تب بھی بدبختو بدعت کہو گے؟ یہ تو وہ عقیدہ ہے جو چلتی سانسوں کی طرح ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ زندگی چلتی سانسوں کا نام ہے تو ایمان بھی عقیدہ ختم نبوت کا نام ہے۔ بریلی کے تاجدار نے المعتمد والمسند میں سب سے پہلے لوازمات اوصاف نبوت میں نے جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا نا کہ تفصیلی ایمان مفصل، آپ نے فرمایا صرف نبی کو نبی نہیں ماننا، نبی کو سارے جہانوں کا آقا بھی ماننا ہے، تاجدار ختم نبوت کی شان والا نبی بھی ماننا ہے۔ اللہ اکبر، رب نے میرے اور تیرے نبی کو اتنی شان والی نبوت عطا فرمائی ہے۔ آؤ ذرا حضور کے وجود کی عظمتوں کے قصیدے پڑھتے ہیں، ذرا پھر نبی پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کہو ذرا سبحان اللہ۔ آؤ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، رب کائنات کا قرآن سنو، پھر نبی پاک کا فرمان سنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے رب کائنات جل مجدہ الکریم نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم فانزلنا الیکم نورا مبینا۔ رب کائنات نے میرے تیرے نبی کو کائنات کا سب سے بڑا وجود عطا فرمایا، کائنات کی سب سے بڑی رب کائنات نے دلیل اور حجت بنا کے بھیجا، دلیل اور حجت بنا کے بھیجا۔ علامہ راضی کہتے ہیں لما قرر علی کل العالمین کون محمد رسولا فامرہم ان یتمسکوا بمحمد، جب رب کائنات نے ساری کائنات انسانی کو سمجھا دیا کہ اے لوگوں میرا نبی تمہاری طرف قرآن بن کے آیا، میرا نبی تمہاری جانب حجت بن کے آیا، تو رب کائنات نے بتا دیا فامرہم ان یتمسکوا بمحمد، پھر رب نے حکم دیا اے نبی کے غلاموں اب تم نبی کا دامن تھام لو گے، رب تمہارا بیڑا پار فرما دے گا، رب کائنات تمہارا بیڑا پار فرما دے گا۔ اگلی آیت آ رہی ہے، یہ اگلی آیت سے پہلے میں نے آپ کو تفسیر کبیر کا جملہ سنایا ہے، جی ہاں توجہ کرنا، اگلی آیت سے پہلے علامہ راضی کہتے ہیں جب رب کائنات نے یہ بتا دیا نا تو پھر فرمایا فَامَرَهُمْ أَن يَتَمَسَّكُوا بِمُحَمَّدٍ، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو اللہ پر ایمان لائے پھر نبی کے دامن کو تھام لیا، نبی کو برہان بھی مانا، آنکھوں کا نور بھی مان لیا، ہائے ہائے ہم تو برہان بھی مانتے ہیں، کائنات کی سب سے بڑی حجت بھی مانتے ہیں اور آنکھوں کا نور بھی مانتے ہیں، آنکھوں گج کے سبحان اللہ، توجہ ہے، ہائے 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 توجہ کرنا میرے دوستوں، بریلی کے تاجدار اسی کو جناب والا اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے سنیو رب کائنات نے تمہیں نبی کی آل کا پیار بھی عطا فرمایا، لوگوں جس کا خاندان نور ہے وہ
نبی خود کتنا نور والا ہوگا. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ننکے کی چوٹ پر نبی کی آل کا ذکر بھی ہوگا, نبی کے صحابہ کا ذکر بھی ہوگا, اور سب صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ بھی لگے گا. اس لیے کہ بریلی کے تاجدار کے عقیدے کی سوغات ہے. آہا, بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئینے نور تیرا سب گرانا نور کا. تو ہے آئینے نور تیرا نور کا, تو ہے آئینے نور کا. اور نور بنتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور نور نور. پنج تن کا ذکر ہے, نور کا لفظ بھی 5 بار بریلی کے تاجدار نے فرمایا. نور بنتے نور زوجے نور 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 مطلق کی کرن سلار لہنا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانا. ایک بار سارے مل کے پڑھو نا, تو ہے عین تیرا. اور رب کائنات نے قرآن میں اگلی آیت میں بڑا خوبصورت نتیجہ بیان فرمایا. اور سنیو ذرا دامن کھول کے رب کا قرآن سننا ہے. رب کائنات کی عزت کی قسم ہے, دامن میں آپ کے بات پہنچ گئی, عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ اکبر. رب کائنات کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, جو اللہ پر ایمان لائے پھر نبی کے دامن کو تھام لے گا, رب کائنات اسے ملے گا کیا؟ رب قرآن میں کہتا ہے اے میرے نبی کے غلاموں, جو نبی کا دامن تھام کے آئے گا ہم اسے اپنی بارگاہ کی رحمت میں داخل کریں گے. ہم اسے اپنی رحمت میں داخل کریں گے. ہائے ہائے ہائے. قرآن کی آیت سنو ذرا, اگلی آیت فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, وہ جو اللہ پر ایمان لائے پھر نبی کے دامن کو تھام لیا, مولا ملے گا کیا؟ فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ, ہم اس کو رحمت میں داخل کریں گے. نبی کا دامن تھام لے پھر رب کی رحمت ملے گی. تو بریلی کے تاجدار نے شعر پڑھ کر کمال ترجمہ بیان کر دیا. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ. مکہ تک راضی رہو, آنکھوں کٹ کے سبحان اپنی سبحان اللہ ویکھو, میرا پڑھنا ویکھو, کنجوسی میں نہیں کیتی ہلے تک. توجہ ہے نا, تے کوئی مسئلہ نہیں جے تساں تقریر نہ سنی کل کے دے اور سنا کے چاس پوری کرنا دے. ہاں جی, تسی سن لو تاکہ تواڈے پلے کچھ پہ جائے تے نبی دے اس کو محبت تک قصیدہ تواڈے دامن وچ پہنچ جائے. ہاں جی توجہ کرو. ایک بندہ کہتا ہے جناب یہ نبی کا قصیدہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور کی شان اور عزت اس سے مزید بلند ہوگی. میں نے کہا ہم تو تعارف کروا رہے نبی کا, ہم تو تعارف کروا رہے نبی کا کہ محمد کسی محلے کے بابے کا نام نہیں ہے. خدا کی قسم محمد وہ ہے جو نبی کا سردار بھی ہے, کائنات کا مالک و مختار بھی ہے. آنکھوں گٹ کے سبحان اللہ. پتہ چل جائے نا بھائی,
مسلمانوں کے نبی آئے، صرف نبی نہیں آئے، نبیوں کے سردار آئے۔ رب نے یہ بھی بتایا ہے قیامت تک محبوب ہم نے وجود آپ کو ایسا عطا فرمایا جب آپ قدم رکھیں گے نا تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ جی سمجھو، اپنی سمجھ کو سمجھو ذرا، اور اپنی سمجھ کو وہاں لے جاؤ جہاں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے؟ اس سمجھ پہ آ جاؤ جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ توجہ، میں نے کہا رب نے بتایا ہے محبوب آپ کا وجود اتنی شان والا ہے کہ جب آپ قدم رکھیں گے ہم دروازہ ہی بند کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک جھنڈا بھی آپ کا رہے گا، سکہ بھی آپ کا چلے گا۔ آنکھوں گج کے سبحان اللہ۔ اب بریلی کے تاجدار کا ترجمہ سنو، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور پھر نبی کے دامن کو تھام لیا، سونیا ملے گا کیا؟ فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ، ان قریب ہم اسے اپنی رحمت میں داخل کریں گے۔ میں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، ڈائریکٹ کتاب سے پڑھ کے آیا ہوں، وہ بھی تفسیر کبیر سے، گوگل سے پڑھ کے نہیں آیا۔ جی ہاں، تفسیر کبیر سے میں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کہنے لگے رحمت سے مراد رب کی جنت ہے، گویا جو نبی کے دامن کو تھام لے گا رب اسے جنت میں داخل کرے گا، رب اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں آسیو اور مل کے پڑھو نا، ہر جمعے کو صدا دیتے ہو، مل کے پڑھو نا کہ آسیو تھام لو دامنے، جی دامنے مصطفیٰ آسیو سلام مصطفیٰ جانے، سلام شمع بس میں ہدایت پہ۔ آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، رب کائنات جل مجلول کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں مجھے تجھے اپنے نبی کے وجود کی عظمتوں کا قصیدہ بنوایا۔ قرآن نے بتا دیا لوگوں میرا نبی عقل والوں کے لیے ترازو، عقل والوں کے لیے حجت و دلیل بن کے آ گیا، اپنے غلاموں کے لیے آنکھوں کا نور بن کے آیا۔ اب جو نبی کا دامن تھام لے گا رب کائنات اسے رحمت میں داخل کرے گا۔ آؤ ذرا نبی پاک کی بارگاہ میں چلیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے پوچھیں یا رسول اللہ، ادھر رب کائنات کا قرآن بھی آپ کے وجود کی عظمتوں کا قصیدہ بیان کرے۔ یا رسول اللہ، آپ کیسے اپنی زبان حق سے اپنے وجود کی عظمتوں کا قصیدہ بیان کریں گے؟ آؤ میرے نبی کے وجود کی عظمتوں کا قصیدہ سنیں، وہ بھی آمنہ کے لال کی زبان سے سنیں، نبیوں کے سردار کی زبان سے سنیں۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک، امام بیہقی کے دلائل النبوہ کی روایت، توجہ کرو نا، دیگر کتب کے اندر بھی روایت موجود، میرے کملی والے آقا نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستر، اے میرے غلام رب کائنات نے مجھے نبیوں پر 6 شانیں عطا فرمائی ہیں، نبیوں پر رب کائنات نے مجھے 6 شانیں عطا فرمائی۔ سونیا کڑیاں کڑیاں 6 شانہ نے کملی والے آقا نے فرمایا، پہلی شان یہ ہے اوٹی تو جوامع الکلم، رب کائنات نے مجھ محمد کو میٹھی میٹھی بولیاں عطا فرمائیاں نے، میٹھی میٹھی بولیاں عطا فرمائیاں نے، جانور بھی میریاں گلاں سن دے نے، آئے ہائے پتھر بھی میریاں گلاں سن دے نے، پہاڑ بھی میرے نال پیار کر دے نے، کل تلک شجرت یدعو کے رسول اللہ، جا درخت کو کہہ دے تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے، درخت بھی میریاں گلاں سن دے نے، جانور بھی میریاں گلاں سن دے نے، کیونکہ رب نے نبیوں کی صف میں محمد کو میٹھی
میٹھی میٹھی بولیاں عطا فرمائیاں نے رب نے محمد کو میٹھی میٹھی بولیاں عطا فرمائی. توجہ ہے؟ میں نے کہا تجھے خبر ہی نہیں. پڑھ ذرا صحابہ کا عقیدہ کہ صحابہ کا عقیدہ حضور کے بارے میں کیا ہے. نبی پاک کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئی, یا رسول اللہ میرا اونٹ بکھر گیا, کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. آپ ذرا آئیے نا اس کو تسلی دیجئے. آئے ہائے ہائے, اسے پتا تھا کہ محمد جانوروں کے لیے بھی تسلی بن کے آئے. حضور کہتے ہیں اچھا لے چلو. کہاں ہے؟ کہا حضور باغ میں ہے. بپھر گیا, کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. حضور نے فرمایا لے چلو مجھے. حضور تشریف لے گئے, ساتھ جناب سیدنا ابوبکر تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء. اہل سنت کا نعرہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء. بلکہ میں نعرہ لگاتا ہوں, آپ نے ابو بکر کہنا ہے. بعد از انبیاء افضل البشر, بعد از انبیاء افضل البشر. میں تو ایک اتحاد کے لیے ایک نسخہ دیتا رہتا ہوں. بڑا میں نے کافی پہلے دیا تھا, لیکن آج پھر میں دے دیتا ہوں سب کو. توجہ ہے, اتحاد کہتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے اہل سنت میں. میں نے کہا کیسے ہوگا اتحاد؟ کیسے ہوگا بھائی اتحاد؟ پتہ ہے کیسے ہوگا؟ آجا اتحاد کر لے, افضلیت ابو بکر پہ جمع ہو جا. اور جڑے سمجھدار ہوتے ہیں چکے آنکھوں باقیہ نو بھی یقین ہو جائے گا. گل بڑی پکی ہو رہی ہے. افضلیت ابو بکر پہ جمع ہو جا, مولا علی کی ولایت پہ جمع ہو جا. توجہ ہے, افضلیت ابو بکر پہ جمع ہو جا, مولا علی کی ولایت پہ جمع ہو جا, حضرت امیر معاویہ کی صحابیت پہ جمع ہو جا, اور یزید کی نفرت پہ جمع ہو جا. توجہ ہے. ہم نے کہا رب کائنات نے اہل سنت کو اتنا خوبصورت باغباں عطا فرمایا. جڑے رہو اس باغباں سے, خوشبو بھی ملے گی, پھل بھی ملے گا. ہاں جی, گندگی کے ڈھیر سے بندہ اٹھ کے آئے نا, اسے کبھی بھی صحابہ کی محبت کی خوشبو نہیں آتی. جی ہاں, اندھے کو تو شوربے اسے کھانے کی عادت ہے, بٹیر ہاتھ نہ لگے تو زاگ لے کے چلے. اندھے کو کیا پتا کہ شوربہ کبے کا ہے یا بٹیرے کا ہے. کلو انائنی اندھے بما فیہ, برتن میں وہی ہوتا ہے جو باہر آتا ہے. اندر کا گند باہر آئے تو سمجھ جاؤ بندہ اندر سے بھی گندا ہے. ہاں جی, توجہ ہے. صحابہ کا پیار لے, نبی کی آل کا پیار لے. خدا کی قسم تیرا باطن بھی خوشبودار ہوگا, تیرا چہرہ بھی نورانی ہوگا. آنکھوں گج کے سبحان کے دامن میں کچھ اتنی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ تساں کہنا ہے مولوی صاحب بہت لمبا ٹائم ہو گیا, لیکن ایڈا لمبا لانا کوئی نہیں. تو انو گل شارٹ سمجھانی ہے تے بالکل مختصر جملیاں بھی سمجھانی ہے. توجہ کرو. جناب سیدنا صدیق اکبر بعد از انبیاء افضل البشر, بعد از انبیاء افضل البشر. اب سنو, جناب سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں. حضور نبی پاک نے فرمایا لے چلو مجھے وہاں پہ. اور میرے نبی سب کی بولیاں جانتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اپنی بولیاں سمجھاتے بھی ہیں. کہا لے چلو مجھے. حضور تشریف لے گئے, اونٹ باغتا میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر جھک کر سلامی پیش کرنے لگا.